اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمسلمون لا بد لهم من امام يقوم بتنفيذ احکامهم واقامت حدودهم وسد ثغورهم وتجهيز جيوشهم واخذ صدقاتهم وقهر المتغلب والمتلصص وقطاع الطريق الى آخر العبارہ۔ آج کے سبق میں صاحب عقائد یہ بیان فرماتے ہیں کہ امام کو مقرر کرنا یہ واجب ہے، کیونکہ بہت سارے واجبات شرعیہ امام کے تقرر پر اور امام کے نصب کرنے پر موقوف ہے۔ وہ کون سے واجبات شرعیہ ہیں؟ تو کچھ واجبات شرعیہ کی طرف اپنے اس قول سے اشارہ کیا مصنف نے کہ یہ کام امام کے بغیر نہیں ہو پائیں گے، اس لیے امام کو مقرر کرنا واجب ہے بندوں پر کہ وہ مقرر کرے، اور یہ سمعن واجب ہے۔ کون سے کام ہیں جو امام کے بغیر نہیں ہو سکتے؟ تو فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے احکام کو انجام دینا، ایسے کس نے کیا جرم کیا اس کے جرم کے لحاظ سے اس کے لیے سزا مقرر کرنا، قائم کرنا، دارالاسلام کے حدود اربعہ کی نگہبانی کرنا، مسلمانوں کے لشکروں کو تیار کرنا، مسلمانوں سے زکوٰۃوں کو وصولنا تاکہ فقراء کے تک پہنچائی جا سکے، ایسے ہی متغلبہ متلصصہ یعنی چور ڈکیت ان لوگوں کو مغلوب کرنا ہے، جمعہ اور عیدین کو قائم کرنا، بندوں کے مابین جھگڑے ہو جائے ان جھگڑوں کو نپٹانا، حقوق پر جو شہادتیں قائم کی جائیں وہ شہادتیں قبول کرے، چھوٹے بچے جن کا کوئی ولی نہ ہو ان کے نکاح کرانا، مال غنیمت کو تقسیم کرنا، یا اسی طریقے کے بہت سارے احکام، بہت سارے امور ایسے ہیں کہ جو امام کو مقرر کیے بغیر، نصب امام کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں پر امام کو مقرر کرنا یہ واجب ہے۔ وجہ سمجھ میں آ گئی؟ اسی کی طرف اشارہ کیا مصنف نے اپنے قول سے والمسلمون لا بد لهم من امام یقوم بتنفیذ احکامہم، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے ایک ایسے امام کو قائم کرنا، جو ایسا امام ضروری ہے جو ان کے احکام کی تنفیذ کو انجام دے سکے اور ان کے حدود کی اقامت کر سکے، ان کے حدود قائم کر سکے، ان کی سرحدوں کو بند کر سکے یعنی حفاظت کرے، ان کے لشکروں کو تیار کرے، وَأَخْذَ صَدَقَاتِهِمْ اور ان کے صدقات کو لے، اور متغلبہ متلصصہ اور قطاع الطریق یعنی ڈاکو لٹیرے چور ان کو مغلوب کر سکے۔
وَإِقَامَةُ الْأَعْيَادِ جمع والاعیاد، اور جمعہ اور عیدین کو قائم کر سکے، اور ایسے منازعات کو قطع کر سکے کہ جو یہ بندوں کے درمیان واقع ہوتے ہیں، ان شہادتوں کو قبول کرے جو شہادت حقوق پر قائم کی جائے، وَتَزْوِيجُ الصِّغَارِ وَالصَّغَائِرِ الَّذِينَ لَا أَوْلِيَاءَ لَهُمْ، اور چھوٹے بچے بچیوں کی نکاح کرے کہ جن کا کوئی ولی نہیں ہوتا ہے، ایسی غنائم کو تقسیم کرنا، یہ سارے کام وہ ہے وَنَحْوُ ذَلِكَ، اس جیسے بہت سارے من الامور، ایسے امور التي لا يتولاها احاد الامتی، جن کو امت کے دیگر افراد کا انجام نہیں دے سکتے۔ فَإِنْ قِيلَ، اگر اعتراض کیا جائے کہ جناب ٹھیک ہے امام کو ہی مقرر کرنا کیا ضروری ہے، یہ کام ہی تو انجام دینا ہے نا، تو کوئی بھی صاحب شوکت، صاحب جاہو حشم، کسی بھی زمین کے گوشے میں صاحب شوکت و جاہ ہو، اس کو مقرر وہی انجام دے دے گا یہ کام۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ کوئی بھی جاہو شوکت والا یہ کام انجام دے دے گا، تو جاہو شوکت والے ایک دو تھوڑی ہوتے ہیں، نرے ہوں گے تو پھر تو وہ جھگڑیں گے آپس میں کہ میں بنوں گا، میں کام یہ انجام دوں گا، میں یہ کام انجام دوں گا، جھگڑیں گے۔ اس لیے امام ہی کو مقرر کرنا واجب ہے۔ بات سمجھائی؟ فرماتے فَإِنْ قِيلَ، اگر اعتراض کیا جائے لِمَا لَا يَجُوزُ الْاِكْتِفَاءُ بِذِي شَوْكَةٍ فِي كُلِّ نَاحِیَةٍ، ہر گوشے میں صاحب شوکت پر اکتفا کیوں کرنا جائز نہیں ہے؟ وَمِنْ أَيْنَ يَجِبُ نَصْبُ مَنْ لَهُ الرِّيَاسَةُ الْعَامَّةُ، کہاں سے یہ واجب ہو گیا کہ اسی کو مقرر کیا جائے جس کے لیے ریاست عامہ ہو؟ یہ کہاں سے واجب ہے؟ اگر یہ اعتراض کیا جائے تو فرماتے ہیں ہم جواب دیں گے، قلنا، ہم کہیں گے لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى منازعات، صاحب ذی شوکت کا پر اکتفا کر لینا ہر گوشے میں یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ منازعات اور ایسے مخاصمات تک پہنچا دے گا، مفضیہ الی اختلاف امر الدین، جو امر دین کے اختلاف اور امر دنیا کے اختلاف تک پہنچا دے گا۔ کما نشاہد فی زماننا ھذا، جیسے کہ ہم اپنے زمانے مشاہدہ ہی کرتے ہیں، صاحب شوکت ایک دو نہیں ہوتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے۔ فَإِنْ قِيلَ، اگر اعتراض کیا جائے فَلْيَكْتَفِ بِذِي شَوْكَةٍ لَهُ الرِّيَاسَةُ الْعَامَّةُ، کہہ رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ہر گوشے میں صاحب شوکت کو شوکت پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ جس کے لیے ریاست عامہ ہو اسی پر اکتفا کر لیا جائے۔ کوئی بھی صاحب شوکت جس کے لیے ریاست عامہ ہو، ریاست عامہ تو سب کے لیے نہیں ہے، تو جس کے لیے ریاست عامہ ہو اس پر اکتفا کر لیا جائے، امام ہی کو مقرر کرنا کیا ضروری ہے؟ یہ کوئی اعتراض کرے تو فرماتے ہیں دیکھیے، امر کو، کسی بھی امر کا انتظام کرنا اور امر دین میں نظام کو مقرر کرنا یہ تو سب حاصل ہو سکتا ہے، لیکن امر دین اس سے مختل ہو جائے گا۔ حالانکہ امام کو مقرر کرنے سے مقصود اصلی کیا ہے؟ وہ امر دین کو، امر دین کا نظام کو صحیح کرنا، امر دین کو قائم کرنا۔ اور صاحب شوکت کوئی بھی ہو جس کے لیے ریاست عامہ ہو، اگر اس پر اکتفا کر لیا جائے تو امر دنیا تو حاصل، امر دنیا کا تو حصول ہو سکتا ہے، لیکن امر دین اس سے مختل ہو جائے گا۔ امر دین کیا ہے؟ امر دین یہ ہے کہ چور، لکورے، ڈکیت، ان تمام لوگوں کو دبا دینا ہے۔ یہ کیا ہے؟ امر دنیا ہے۔ اور امر دین اس لیے مختل ہو جائے گا کہ اگر کوئی ایسا ہے شخص، کوئی بھی صاحب شوکت ہے جس کے لیے ریاست عامہ ہو، اگر اس پر اکتفا کر لیا جائے تو کوئی ضرور، مطلب یہ ہے کہ وہ امام کے شرائط کو جامع نہیں ہوگا۔ جب امام کے شرائط کو جامع نہیں ہوگا تو پھر وہ تو اپنی منچاہی بہت سارے کام کرے گا، ایسا ہے نا۔ اس لیے امر دین میں بھی وہ مداخلت کرے گا، بہت سارے کام گڑبڑ کر دے گا وہ ہے، جس کے اندر شرائط امامت نہیں پائے جاتے ہوں۔ اب کیا ہے شرائط امامت؟ آگے چونکہ صاحب کتاب آگے ذکر کریں گے، اس لیے ہم اس کا یہاں پر ذکر نہیں کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں قلنا، ہم جواب دیں گے
فَإِنْ قِيلَ اگر اعتراض کیا جائے فَلْيُكْتَفَى بِذِي شَوْكَةٍ تو اکتفا کر لیا جائے ہر ایسے صاحب شوکت پر جس کے لیے ریاست عامہ ہو، امامن کانا ہو غیر امام، خواب و امام ہو یا امام نہ ہو. فَإِنَّ انتظام الامر کیونکہ امر کا انتظام کرنا یا حصول بذالک اسی سے ہی حاصل ہو جائے گا، کما فی عہد الاتراک جیسے کہ ترکوں کے زمانے میں ہوا تھا. قلنا ہم کہیں گے نام ہاں، یحصل بعض النظام فی امر الدین بعض نظام امر دین میں تو حاصل ہو جائے گا. یہ تو وہ کر سکتا ہے، ریاست عامہ ہے تو چوروں کو ڈکیتوں کو مغلوب کر سکتا ہے، ان کو دفع کر سکتا ہے. ولیکن یختل امر الدین لیکن امر دین مختل ہو جائے گا، اور حالانکہ وہ الامر المقصود الاہم ولا عمدۃ العظمی، حالانکہ امر دین ہی مقصود اہم اور عمدہ عظمی ہے. تو امر دین مختل ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر شرائط نہیں ہوں گے، شرائط امامت نہیں ہوں گے، تو دین کے بہت سارے معاملے، بہت سارے احکام کے نافذ کرنے میں وہ قاصر رہے گا. فرماتے ہیں فَإِنْ قِيلَ اگر اعتراض کیا جائے فَعَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ مُدَّةَ الْخِلَافَةِ 30 سنہ، جیسے کہ آپ نے مقام میں ذکر کیا کہ خلافت 30 سال ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ خلافت کتنے سال ہوگی؟ 30 سال ہوگی. تو آپ کے ذکر کے مطابق کہ خلافت 30 سال ہوگی، یکون الزمان بعد الخلفاء راشدین خالیاً عن الامام، تب تو ایسی صورت میں خلفاء راشدین کے بعد پورا زمانہ امام سے خالی ہو جائے گا. خلافت تو کل 30 ہی سال ہے نا، اور 30 سال وہ خلفاء راشدین پر پورے ہو جاتے ہیں، یا حضرت امام حسن پر پورے ہو جاتے ہیں 30 سال. تو اس کے بعد تو خلافت رہے گی نہیں. جب خلیفہ نہیں ہوگا تو امام بھی نہیں ہوگا اہل سنت و جماعت کے مذہب کے مطابق. تو پھر زمانہ ان کے بعد امام سے خالی ہو جائے گا، اور امام کو مقرر کرنا کہہ رہے ہیں آپ ہے واجب، اور امام ہوگا ہی نہیں اس کے بعد، پھر امام اس کے بعد ہوگا ہی نہیں، تو پھر پوری امت گنہگار ہوگی نہیں ہوگی؟ ہوگی گنہگار پوری امت. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا، من لا یعرف امام وقت ہی فقد مات میتۃ جاہلیہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے وقت کے امام کو نہ جانا تو وہ گویا کہ جاہلیت کی موت مرا ہے. تو اب ایسی صورت میں لازم آئے گا، اور جاہلیت کی موت تو وہی مرے گا جو مرے گا وہ گنہگار ہوگا نا. تو پوری قوم کا، پوری امت کا گنہگار ہونا لازم آئے گا. تو آپ کے اس قول پر کہ خلافت صرف 30 سال ہے، اس قول پر تو پوری امت کا بعد والوں کا گنہگار ہونا لازم آ رہا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو جواب کیا ہوگا اس کا؟ یہ اعتراض کیا جائے تو جواب یہ ہوگا کہ جناب ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ خلافت 30 سال کے بعد ختم ہو جائے گی، اس کے بعد خلافت ہی نہیں ہوگی. ہم نے یہ کب کہا ہے؟ ہم نے تو یہ کہا کہ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ خلافت کاملہ 30 سال تک ہوگی. اب خلافت کاملہ اب 30 سال کے بعد کبھی خلافت کاملہ ہوگی، کبھی نہیں ہوگی، کبھی آمیزش ہوگی اس میں، کبھی نہیں ہوگی، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن 30 سال تک خلافت کاملہ ہوگی، یہ مراد ہے حدیث پاک سے، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے یہ بیان بھی کیا تھا. فرماتے ہیں فَإِنْ قِيلَ اگر اعتراض کیا جائے عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ اس کے مطابق جو ذکر کیا گیا، کیا یہ ذکر کیا گیا کہ اَنَّ مُدَّةَ الْخِلَافَةِ 30 سنہ کہ خلافت کی مدت 30 سال ہے. یکون الزمان بعد الخلفاء راشدین تو خلفاء راشدین کے بعد زمانہ خالی ہو جائے گا عن الامام امام سے. فَيَعْصِلْ أُمَّةُ كُلُّهُمْ تو پھر پوری امت گنہگار ہوگی، کیونکہ واجب کو چھوڑنا معصیت ہے، اور معصیت گمراہی ہے. اور حدیث پاک میں الامت لا تجتمع علی الضلالہ، میری امت جو ہے وہ پوری امت ضلالت اور گمراہی پر مجتمع نہیں ہو سکتی. تو حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ مجتمع نہیں ہوگی، اور یہاں پر پوری امت کا گنہگار ہونا لازم آئے گا، گمراہ ہونا لازم آئے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں تو پوری امت کا گنہگار ہونا لازم آئے گا. وَيَكُونُ مَيْتَتُهُمْ مَيْتَةً جَاہِلِيَّةً اور ان کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. ہے قلنا ہم جواب دیں گے قد سبق یہ بات گزر چکی ہے ان المراد الخلافت الکاملہ
جو 30 سال مدت خلافت 30 سال ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ خلافت ولو سلما. اور چلیے ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں اس سے خلافت کاملہ نہیں، مطلق خلافت مراد ہے، لہذا اس کے بعد خلافت نہیں ہوگی، ہے یہی ہم تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ یار خلافت ہی کا تو دور ختم ہوگا 30 سال پہ، ہے خلافت کا دور ہی تو ختم ہوگا 30 سال پہ، امامت کا دور تھوڑی ختم ہو جائے گا. گفتگو تو یہاں پر امامت پہ چلیے کہ امام کو مقرر کرنا واجب ہے. تو 30 سال پر خلافت کا دور اگر مان لو ختم بھی ہو گیا تو امامت کا تو ختم نہیں ہوا. علی سبیل تنزل ہم یہ جواب دے دیں گے، ورنہ تو جواب وہی صحیح ہے. یہ علی سبیل تنزل کہہ سکتے ہیں یہ جواب، لیکن یہ جواب دینا زیادہ موزون نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خلافت تو ختم مان لی. اس جواب کو یہ جواب دینے کی صورت میں بتا رہا ہوں، یہ جواب دینے کی صورت میں آپ نے خلافت تو ختم مان لی 30 سال پر، اور امامت ابھی بھی باقی رہی. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے امامت کو عام مان لیا، خلافت کو خاص مانا. یہ تو مانا. تو نسبت عموم و خصوص کرنا یہ اہل سنت و جماعت کے شاعر سے نہیں ہے، بلکہ نسبت و عموم و خصوص یہ تو شیعہ لوگ کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ نسبت عموم و خصوص. تو نسبت عموم و خصوص تو شیعہ لوگ بیان کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ ہاں ان لوگوں نے جو نسبت عموم و خصوص بتائی یہ الگ ہے، اور شیعوں نے جو بتائی وہ الگ ہے. ان کے بیان کے مطابق، اس جواب کے مطابق تو خلافت خاص ہوئی، امامت عام ہوئی. اور شیعوں نے اس کا الٹا کیا ہے، انہوں نے یہ کیا کہ امامت عام ہے، وہ امامت خاص ہے اور خلافت عام ہے. ان کے نزدیک ہر امام تو خلیفہ ہے، لیکن ہر خلیفہ امام نہیں ہوتا ہے. تو ان کے نزدیک کیا ہے؟ خلافت عام ہے، امامت خاص ہے. لیکن عموم خصوص کی نسبت جیسے شیعوں نے کی، ویسی عموم خصوص کی نسبت کا یہاں پر بھی قول کرنا لازم آ گیا. تو نسبت عموم و خصوص میں محض یہ ایک شیعوں کا قول کی طرح قول ہے، اس لیے یہ قول نہیں کرنا بہتر ہے. فرماتے ہیں قد سبق، یہ بات گزر چکی ہے کہ ان المراد الخلافت الکاملہ، کے مراد کیا ہے؟ خلافت کاملہ ہے. ولو سلم، اور اگر تسلیم بھی کر لیا جائے، فلعل دور الخلافہ، تو شاید کہ دور خلافت تنقضی ختم ہو جاتا ہے، دون دور الامامت سوا، حالانکہ اور دور امامت ختم نہیں ہوتا ہے. بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ ان الامامت عام، کے امامت عام ہے، لیکن ھذا الاصطلاح مما لم نجدہ من القوم بل من الشیعہ. فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ اصطلاح، یہ جواب تو ہم دے رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ اصطلاح اپنے علماء سے نہیں پائی، بل من الشیعہ تھی، بلکہ شیعہ سے پائی ہے. من یزعم، جو شیعہ یہ خیال کرتے ہیں ان الخلیفۃ عام، کہ خلیفہ تو عام ہے. کیا ہے؟ خلیفہ عام ہے. ان کے نزدیک خلیفہ ہر وہ سلطان ہے، جو سلطان کو خلیفہ کہتے ہیں. شیعہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ. سلطان کو کہتے ہیں خواہ عادل ہو یا عادل نہ ہو، تو خلیفہ عام ہو گیا. اور امام کسے کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں کہ جو عادل ہو، بلکہ جو ان میں شیعوں میں جو اسماعیلیہ ہے، امامیہ ہے، یہ تو امام کو معصوم مانتے. کیا مانتے ہیں؟ امام کو معصوم مانتے. کہتے ہیں کہ ان کے وہ تو گناہ، اللہ رب العزت نے تو انہیں گناہوں سے معصوم کر دیا ہے، وہ گناہ نہیں کرتے. حالانکہ ان کا یہ قول کیا ہے؟ باطل ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے، امام ہے، امام بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، لیکن ان کی عصمت، ان کا معصوم ہونا قطعی ہے، یقینی ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کے سوا دیگر انسان معصوم نہیں ہے. سمجھے نہیں؟ ہاں، اس لیے ان کا قول تو باطل ہے. فرماتے ہیں لیکن ہم نے یہ اصطلاح اپنی قوم سے نہیں پائی، بلکہ شیعوں سے پائی، جو یہ خیال کرتے ہیں ان الخلیفۃ عام، کے خلیفہ عام ہے. ولہذا یقولون، اسی لیے یہ لوگ کہتے ہیں بخلافت الائمۃ الثلاثہ، ائمہ ثلاثہ کی خلافت کے تو قائل ہیں یہ لوگ. کون؟ شیعہ. کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کو خلیفہ تو مانتے ہیں، ان کی خلافت کے تو قائل ہیں. دون امامتہم، ان کی امامت کے قائل نہیں ہے یہ ہے، تو ان کے نزدیک امامت خاص ہے. اما بعد الخلفاء العباسیہ، رہا خلفاء عباسیہ کے بعد،
فالامر مشکل، تو معاملہ کیا ہے وہاں پر مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر نہ کمال ہے نہ نقصان ہے. تو کس کو کہا جائے کہ وہ خلیفہ ہیں یا نہیں ہیں؟ خلفائے عباسیہ کے بعد. سمجھے نہیں؟ کمال بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بلکہ یہی کہو سیدھے کہ خلفائے عباسیہ کے بعد خلافت کاملہ ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر 30 سال تو گزر گئے. 30 سال گزر گئے تو خلافت کاملہ کہاں رہی؟ فرماتے ہیں تو خلافت کاملہ نہیں رہی وہاں پر. اب ان کو کیا کہیں گے؟ ان کو کیا ہم یہ کہیں گے فالامر مشکل؟ تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ خلفائے عباسیہ کے بعد خلافت عباسیہ جہاں پر ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد خلافت کاملہ بھی نہیں رہی کیونکہ 30 سال گزر گئے. خلافت ناقصہ بھی نہیں رہی کیونکہ خلافت ناقصہ تو تب ہوتی جبکہ کوئی قریشی تو ہوتا، اور میں کوئی قریشی بھی نہیں ہے تو خلافت ناقصہ بھی نہیں ہے، اور غیر قریشی کو امام بنانا تو جائز نہیں ہے. سمجھے؟ اور تو ان میں قریشی تو کوئی ہے نہیں. تو اب ایسی صورت میں پھر یہاں تو جواب دے دیا کہ بھئی یہاں پر خلافت کاملہ مراد تھی، باقی امت اس لیے گنہگار نہیں ہو رہی ہے کہ خلافت کاملہ لی، لیکن خلافت ناقصہ تو ہے، گنہگار نہیں ہو رہی ہے امت. لیکن وہاں پر کیا جواب دیں گے؟ وہاں تو نہ خلافت کاملہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 30 سال گزر گئے. نہ خلافت ناقصہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی قریشی نہیں ہے. تو پھر تو لازم آئے گا پوری امت اب گنہگار ہو وہاں پر. تو جواب یہ دیا گیا کہ دیکھیے یہ جو امام کو مقرر کرنا جو واجب ہے، جو بندوں کو مکلف بنایا گیا ہے مقرر کرنے کا، یہ ان کی اختیار سے ہے. جبکہ ان کا اختیار ہو مقرر کرنے پر اور پھر بھی وہ نصب نہ کریں تو گنہگار ہوں گے. لیکن جہاں اضطرار ہو، مجبور ہوں لوگ، تو وہاں پر یہ مقرر کرنا واجب نہیں ہے. اس لیے فرماتے ہیں فالامر مشکل. تو خلفائے عباسیہ کے بعد تو معاملہ مشکل ہوگا، لازم آئے گا پوری امت کا گنہگار ہو. لیکن جواب دے دیا ہے ہم نے بھی. ثم ينبغي ان يكون الامام ظاہرا، پھر مناسب یہ ہے کہ امام ظاہر ہو، چھپا ہوا نہ رہے، ڈر کے مارے، دشمنوں کے ڈر کے مارے. اب پھر امام کا فائدہ ہی کیا ہے؟ امام تو اس لیے آیا تاکہ سب جو جنگو، جو فساد ہے، جو بدتمیزیاں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں، جو لوگ بدتمیزیاں کر رہے ہیں، جو ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے امام آیا. اور امام چھپ جائے مارے ڈر کے کہ ابھی ظالم میں چھپے رہو، تو ایسے امام سے کیا فائدہ بھائی؟ یا ہے کوئی فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جناب امامیہ جو فرقہ ہے نا، ان میں شیعوں میں، وہ یہی کہتا ہے کہ امام ڈر کے مارے چھپ گیا ہے. 11 امام تو مانتے ہیں، 12واں امام جو مانتے ہیں نا، تو کون سا مانتے ہیں 12واں امام؟ ابھی ڈر کے مارے منتظر ہیں، ان کا انتظار کیا جا رہا ہے. جب دنیا میں سکون ہو جائے گا تب نکلیں گے وہ ہیں. اور وہ پیدا تو ہوئے ہیں لیکن وہ چھپ گئے ہیں. ٹھیک ہے؟ جن کو منتظر مہدی کہتے ہیں، یہ جن کا انتظار ہے قوم کو، مہدی نام ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی چھپ گئے ہیں پیدا ہونے کے بعد وہ، اور جب دنیا میں ظلم و فساد ختم ہو جائے گا تب نکلیں گے. تو پھر نکلنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ امام کے لیے واجب یہ ہے کہ وہ ظاہر ہو. کیوں؟ اس لیے کہ قوم جب فتنہ و فساد میں مبتلا ہوگی، ایسے وقت میں امام آ گیا اس کی رہبری کے لیے، تو قوم بہت جلدی قبول کر لے گی. سمجھے نہیں؟ ہاں، اس لیے امام کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ ظاہر ہو، چھپا نہ رہے. ایسا نہ ہو کہ لوگ محض اس کا انتظار ہی کرتے رہیں.
फरमाते हैं सुम्मा यंबगी, फिर मुनासिब यह है यकुन अल इमाम ज़ाहिरन के इमाम ज़ाहिर हो, लियुरजा इलैहि ताकि उसकी तरफ रुजू किया जाए, फयकुम बिल मसाले ताकि वो मसलिहतों का क़याम करे, मसलिहतों को अंजाम दे, लियहसुल मा हुवल गर्ज़ ताकि जो गर्ज़ है मिन नसबिल इमाम, नसब इमाम से वो उसका हुसूल हो जाए, ला मुख्तफियन वो छुपा ना रहे, मिन आयुनिन नास लोगों की निगाहों से, खौफ मिन अल आदा आदा के दुश्मनों के आदा से और दुश्मनों से खौफ की वजह से, वमा लिज़लमत मिन अल इस्तिला और जालिमों के गलबे से खौफ खाते हुए छुपा ना रहे, है ना, वला मुंतजरन और ना ही मुंतजर हो कि उसके खुरूज का इंतज़ार किया जाए इंदा सलाहि ज़मान, और वला मुंतजरन मुंतजर भी ना हो कि वो इंतज़ार करता रहे कि ज़माना सही और सालिम हो जाए तब निकलूँ, है ना, और उसके खुरूज का इंतजार इंदा सलाह ज़माने के सलाह और अच्छे हो जाने के वक्त, वही इनक़ताए मवाद शर और मवाद शर के ख़त्म हो जाने के बाद, फसाद के ख़त्म हो जाने के बाद, निज़ाम अहल ज़ुल्म वल इनाद और जुल्म इनाद के अरबाब जुल्म इनाद के निज़ाम के मुनहल हो जाने के बाद उसका निकलना मुंतज़र हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ला कमा ज़आमत शिया, वैसा नहीं होना चाहिए जैसे कि शिया ने गुमान कर लिया, खुसूसन इमामिया ने, शियाओं में से जो इमामिया फ़िरक़ा है उन्होंने ये ख्याल कर लिया क्या, अन्नल इमाम अल हक़ बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रज़ियल्लाहु ताला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमाम हक़ कौन है, वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये इमामिया ने कहा, है ना। सुम्मा इब्नुहु अल हसन, फिर उसके बाद इमाम कौन है, नबी इनके बाद इमाम कौन है, उनके बेटे हसन, फिर उनके भाई हुसैन, फिर उनके हज़रत हुसैन के बेटे हज़रत अली ज़ैनुल आबिदीन, फिर उनके बेटे मोहम्मद बाक़िर, फिर उनके बेटे जाफ़र सादिक, फिर उनके बेटे मूसा काज़िम, फिर उनके बेटे अली रज़ा, फिर उनके बेटे मोहम्मद तक़ी, फिर उनके बेटे अली नक़ी, फिर उनके बेटे हसन अस्करी, फिर उनके बेटे मोहम्मद कासिम अल मुंतज़र अल महदी। मोहम्मद कासिम ये 12वें इमाम हैं इनके, है ना, ये 12 इमाम। अरे हमारे नज़दीक तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी इमाम है, हज़रत उमर फारूक भी इमाम है, ये तो इनका कहना है कि वो खलीफा हैं, इमाम नहीं है। किसका? तो 12 की तायीन करना ये इससे किसकी बू आती है? शीइयत की बू आती है। अब अगर कोई कहे कि सिर्फ ये कि अल्लाह या अल्लाह हमारे सैयदों के 12 इमामों को सलामत रख, 12 इमामों के सदक़े में हमारा ये काम बना दे, तो ये कोई ऐसी दुआएं करे तो इससे वो शिया तो नहीं होगा, उसकी जहालत है ये कि वो ऐसे जुमले बोल रहा है, लेकिन इन जुमलों से शीइयत की बू आती है, इमामियत की बू आती है। भाई किसकी आती है? ये फ़िरक़ा इमामिया है ना, इसकी बू आती है। इसलिए ऐसे जुमले कुछ लोग दुआ में बोल देते हैं कि अल्लाह हम सैयदों के 12 इमामों के सदक़े में हमारा ये काम कर दे। सैयदों के, पहली बात तो हम कहेंगे सैयदों के ही 12 इमाम है क्या? अरे वो तो इमाम है तो पूरी कौम के लिए इमाम है भाई, सैयदों के ही 12 इमाम थोड़ी है। और दूसरे 12 इमाम की तखसीस करना ये तो शीइयत है। हमारे नज़दीक तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी इमाम कौम है, ये तो राफ़ज़ियों ने कहा, ये शियों ने कहा, ये तो इमामिया ने कहा। ये हमें ज़ेवा नहीं देता है कि हम ऐसे जुमले बोले। बात समझ में आ गई? तो ये कुल 12 इमामिया ने कहा, है ना। वक़द इख्तफ़ा खौफ़म मिन आदाई, ये हज़रत मोहम्मद कासिम जो मुंतज़र हैं महदी, ये दुश्मनों के खौफ से छुप गए हैं, इन्होंने कहा। वसयज़हुरो, अनक़रीब ये ज़ाहिर होंगे, फ़यमलउ दुनिया क़िस्तन, फिर ये दुनिया को इंसाफ से भर देंगे। जब जुल्म से जालिमों के खौफ से अभी छुप गए, तो अब तो जुल्म तो अब हो रहा है, तो जब जालिम ख़त्म हो जाएगा, जालिम रहेंगे ही नहीं तो उनका जुल्म भी ख़त्म हो जाएगा, तब उसके बाद निकलेंगे तो इंसाफ से दुनिया को भरेंगे। तो ऐसे तो क्या फ़ायदा होगा भाई? वो तो खुद ब खुद ही दुनिया भर जाएगी दुनिया इंसाफ से, जब जालिम ख़त्म हो जाएंगे। और जब तक जालिम ख़त्म नहीं होंगे तब तक निकलेंगे नहीं ये खौफ के मारे। तो ऐसे इमाम के नसब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फरमाते हैं
فیملؤ دنیا، پھر دنیا کو یہ بھر دیں گے قسطن، کس سے؟ عدل و انصاف سے، کما ملئت جورا و ظلما، جیسے کہ وہ پہلے، یا ملئت جیسے کہ وہ ظلم و جور سے پہلے بھر دی گئی ہے۔ ولا امتناع فی طول عمری، آپ کوئی کہے کہ اتنی لمبی عمر ہوگی کہ چھپ گئے ہیں، پھر بعد میں نکلیں گے اور پتہ نہیں کب دنیا صحیح و سالم ہو، کب ظلم و ستم ختم ہو، کب نکلے، تو کہا جاتا ہے کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے، کہ یہ کہتے ہیں نا، تو یہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ اتنی لمبی عمر، تو کہہ رہے ہیں لمبی عمر ہونے میں تو خیر کوئی قباحت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ولا امتناع فی طول عمری، ان کی عمر کے درازگی میں کوئی امتناع نہیں ہے، اور ان کے ایام حیات کے امتداد میں کوئی امتناع نہیں ہے۔ کا عیسیٰ والخضر، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام میں اور ان کے علاوہ میں کوئی امتناع نہیں ہے نا، کہ کہا گیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی زندہ ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام بھی کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ ایسے ہی حضرت الیاس علیہ السلام یہ بھی زندہ ہیں، جن میں حضرت ادریس وہ حضرت خضر اور حضرت الیاس تو زمین میں ہیں، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس آسمان میں ہیں۔ تو جب یہ لوگ زندہ ہیں اور ان کی اتنی عمر دراز ہے، تو یہاں پر بھی ممکن تو ہے، امتناع تو نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَأَنْتَ خبیر، اور آپ جانتے ہیں بِأَنَّ اِخْتِفَاءَ الْإِمَامِ وَعَدَمَهُ، کہ امام کا چھپ جانا اور امام کا نہ ہونا سواء برابر ہے۔ کس سلسلے میں؟ فی عدم حصول الاغراض، جو اغراض مطلوب ہیں وجود امام سے، ان اغراض کا حصول نہ ہونے میں، کہ چاہے امام چھپ جائے یا معدوم ہو، غرض تو دونوں صورتوں میں حاصل نہیں ہو رہی ہے، تو کیا فائدہ ہے ایسے امام کا؟ فرماتے ہیں وَأَنَّ خَوْفَهُ مِنَ الْأَعْدَاءِ، اور اس کا دشمنوں سے ڈرنا، لا یوجب الاختفاء، یہ اختفاء وہ کب واجب کرتا ہے؟ جیسے انہوں نے کہہ دیا ڈر ہمارے دشمنوں کے خوف سے چھپ گئے ہیں، اختفاء کو واجب تھوڑی کرتا ہے۔ ارے دشمنوں کا خوف سے زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ برسر عام دعوت نہ کرے، تبلیغ کا کام نہ کرے، بس اتنا کافی ہے، خاموش رہے، چھپنا کہاں واجب ہے؟ فرماتے ہیں کہ دشمنوں کا خوف یہ اختفاء کو واجب نہیں کرتا ہے، بحیث لا یوجد منہ الا الاسم، کہ اس طور سے چھپ جائے کہ اس کا صرف نام ہی نام پایا جائے، بل غایت الامر، بلکہ زیادہ سے زیادہ معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان یوجب اختفاء دعوت الامامہ، کہ دعوی امامت کے اختفاء کو واجب کر دے، کہ دعوی امامت نہ کرے، اس کو چھپائے رکھے، کما فی حق آبائہ الذین کانوا ظاہرین علی الناس، جیسے کہ یہ محمد قاسم کے آبا جو کہ لوگوں پر غالب تھے، ولا یدعون الامامہ، اور امامت کا دعویٰ وہ نہیں کرتے تھے، وہ لوگ بھی امامت کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، تو ایسے یہ بھی امامت کا دعویٰ نہ کرے، چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَيْضًا فَعِنْدَ فَسَادِ الزَّمَانِ، نیز ایک اور بھی بات بتا رہے ہیں کہ یار امام کے چھپنے سے کیا فائدہ؟ فرماتے ہیں کہ زمانے کے فساد کے وقت اور آراء کے اختلاف اور استیلاء ظلمہ اور ظالموں کے غلبے کے وقت احتیاج الناس الی الامام اشد، لوگوں کی امام کی طرف ضرورت، امام کی ضرورت لوگوں کو زیادہ سخت ہے، وَإِنْقِيَادُهُمْ لَهُ أَسْهَلُ، اور امام کے لیے اب جھک جانا، اس کی پیروی کرنا یہ زیادہ ایسے وقت میں آسان ہے۔ تو ایسے وقت میں چھپنا نہیں چاہیے، سامنے آنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟